السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو 5 مئی کو شہزادہ فیروز شاہ میر گنج میں تھا، لیکن اس نے بغیر مقابلے کے اپنا مقام چھوڑ دیا۔ البتہ بریلی میں نکتیہ ندی پر خان بہادر خان کے ساتھ موجود تھا اور دست بدست داد شجاعت دے رہا تھا۔ گھمسان کا رن پڑا شہزادہ حیرت انگیز بہادری سے مصروف جنگ تھا۔ اکثر وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا، مگر جب دھند کم ہونے پر پھر اس کی تلوار دشمن کے سروں پر بدستور کونتی نظر آتی۔ عین اسی وقت خان بہادر خان کا ہاتھی بگڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور فوج میں افراتفری پھیلنے لگی، لیکن شہزادہ آخر تک اپنے گھوڑے پر سوار تیغ آزمائی کے جوہر دکھاتا رہا۔ آخری جنگ شہر کے متصل موجود چھاونی کے قریب ہوئی۔ کچھ نئی فوج بھرتی کر کے مدد کے لیے بھیجی گئی، مگر یہ بزدل میدان سے بھاگے اور تمام جنگ کو خراب کر دیا۔ نواب کی فوجوں کو شکست ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بلند شہر کے نواب ولی داد خان نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ ایک انگریز افسر اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ خان بہادر خان کی فوج غازیوں کی ایک جماعت تھی۔ یہ شہادت کے نشے میں چور تھے۔ ان کی داڑھیاں سفید تھیں، انگلیوں میں چاندی کی انگوٹھیاں پہنے تھے جن پر اللہ لکھا ہوا تھا۔ ہر غازی کی کمر میں سبز پٹکا تھا۔ سفید پگڑیاں باندھے تھے جن پر سرخی کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار اور پشت پر ڈھال تھی۔ دین کا نعرہ لگا کر ہمارے سامنے آئے۔ حملہ آور ہونے سے پہلے ان کا سوار، جو ایک 20 سالہ نوجوان تھا اور جس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، سب سے آگے بڑھ کر ہم سے یوں مخاطب ہوا: کیا تم میں کوئی حوصلہ مند ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ اگر ہے تو سامنے آئے۔ تو اس کی آواز پر ہماری صفوں میں سناٹا چھا گیا۔ کوئی آگے نہ بڑھا۔ 1 منٹ انتظار کے بعد اس نے پھر چیلنج دیا: میں 5 آدمیوں سے تنہا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ آخر جھنجھلا کر تلوار نیام سے نکالی اور ہماری صفوں پر حملہ آور ہوا اور اس شدت سے حملہ کیا کہ چشم زدن میں 18 آدمیوں کو زخمی کر دیا۔ اس کی بے نظیر شجاعت سے کمانڈنگ آفیسر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے زندہ گرفتار کرنے کا حکم دیا، لیکن نوجوان نے کہا کہ تم زندہ شیر کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ زخمی ہو جانے کے باوجود جب اس کے ہر عضو سے خون کے فوارے نکل رہے تھے، اس نے دوبارہ اسی شدت سے حملہ کیا۔ جب کمانڈنگ آفیسر نے دیکھا کہ اگر اس کو قتل نہ کیا گیا تو شاید ساری کمپنی کا صفایا کر دے گا، تو مجبوراً اس نے حکم دیا کہ سنگینوں سے خاتمہ کر دو۔ یہ سن کر سپاہیوں نے اسے گھیر لیا اور اپنی سنگینیں بیک وقت اس کے سینے میں پیوست کر دیں، لیکن جب تک اس کی روح جسم میں باقی رہی وہ برابر اپنی تلوار کے جوہر دکھاتا رہا۔ اس کا ہاتھ اس وقت رکا جب روح پرواز کر گئی اور اس کے تمام ساتھیوں نے اسی طرح بہادری کے جوہر دکھائے۔ غازیوں کی اس جواں مردی کے بارے میں ساورکر کی رائے بھی سنیے کہ دنیا کی تاریخ میں بے مثال بہادری اور شہادت کی مثالوں میں کوئی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ آخرکار ان جواں مردوں کی تلواریں ٹوٹ گئیں، توپیں خاموش ہو گئیں اور بہادر انقلابی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور دلوں میں آزادی وطن کا مقدس جذبہ لیے ہوئے شہید ہو گئے۔ دوسرے دن 7 مئی 1857 کو انقلابیوں نے شہر خالی کر دیا اور انگریز درندوں کی طرح بریلی پر ٹوٹ پڑے۔ دوستو کولن کیمپبیل خوش تھا کہ اس نے بریلی فتح کر لیا اور انقلابی جانبازوں کو شکست دے دی، مگر خان بہادر خان اور ان کے دوسرے ساتھی صاف بچ کر نکل گئے۔ انگریز افسر ابھی اپنی اس فتح پر خوش ہونے بھی نہ پائے تھے کہ مولانا احمد اللہ شاہ نے پھر شاہ جہاں پور پر چڑھائی کا پلان بنا لیا، اور وہ یہ تھا کہ انگریز جب شاہ جہاں پور میں تھوڑی سی فوج چھوڑ کر بریلی کی طرف بڑھیں تو انقلابی فوجیں شہر کو گھیر کر حملہ کر دیں اور انگریز فوج کو کچل کر بریلی کا بدلہ لیں۔ تمام حالات اسی طرح ظہور میں آئے اور مولانا احمد اللہ شاہ تیزی سے شاہ جہاں پور کی طرف بڑھے۔ آدھی رات کے بعد اس انقلابی دل نے شاہ جہاں پور سے 4 میل دور قیام کیا۔ اس دوران میں انگریزوں کے ہندوستانی جاسوسوں نے شاہ جہاں پور پر انگریز افسران کو اطلاع کر دی، جنہوں نے فوراً اپنی حفاظت کی تیاریاں شروع کر دیں اور اس طرح سے اس قیام نے تمام پلان بیکار کر دیا۔ مولانا پھر بھی حملہ آور ہوئے، اگرچہ اب دشمن ایک مضبوط پوزیشن میں تھا، مگر اس کو پسپا کر کے انقلابیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ مولانا احمد اللہ شاہ نے شہر کے دولت مندوں پر ٹیکس لگایا تاکہ ان کی فوجوں کو رسد مہیا ہو سکے۔
انگریز مورخ میلیسن نے لکھا ہے کہ اور یہ کام در حقیقت یورپ کے جنگی رسم و رواج کے مطابق تھا۔ اس دوران میں دشمن سے بے ترتیب لڑائیاں جاری رہیں۔ مولانا احمد اللہ شاہ نے 8 توپیں مہیا کیں اور انگریزوں پر گولہ باری شروع کر دی۔ کولن بریلی سے فوج لے کر آ گیا اور شہر کو گھیر لیا۔ اب مولانا کے بظاہر بچنے کی کوئی راہ باقی نہ تھی۔ 11 مئی کے بعد 3 دن تک مسلسل جنگ ہوتی رہی۔ انگریز فوجیں مضبوط تھیں مگر اس کے باوجود انقلابیوں نے بہادری اور استقلال کے بے مثال جوہر دکھائے۔ 15 مئی 1858 عیسوی تک بیگم حضرت محل، شہزادہ فیروز شاہ، مایا صاحب، نانا صاحب وغیرہ رہنماؤں نے اپنی تمام فوجیں یکجا کر دیں اور سب سے بڑے پرجوش محب وطن، سب سے زیادہ ہر دل عزیز اور سب سے زیادہ بہادر احمد اللہ شاہ کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ اس طرح دن اور رات آزادی وطن کے لیے جنگ کرتے ہوئے مولانا احمد اللہ شاہ انگریزی فوج کے اس جال سے صاف بچ کر نکل گئے جو ان کے چاروں طرف بچھا دیا گیا تھا۔ دوستو، کولن کیمپبیل نے اس بار بھی ہر طرف سے گھیر رکھا تھا، فوجوں کو مختلف سمتوں سے بھیجا۔ اس کو یقین تھا کہ اب کی بار مولانا اور ان کے ساتھی بچ کر نہیں جا سکتے، مگر یہ تمام تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ اب یہ جانباز مولوی کمانڈر ان چیف کولن کیمپبیل کی حیرانی اور پریشانی کا موجب بن کر اس عہد میں داخل ہو رہا تھا جہاں سے سال بھر کی محنت کے بعد انگریزوں نے انقلابیوں کو دھکیلا۔ کولن کیمپبیل نے عہد فتح کیا تھا تو انقلابی فوجیں مولانا کی رہنمائی میں روہیل کھنڈ پر قابض ہو گئیں، اور اب کولن کیمپبیل جب روہیل کھنڈ کو فتح کرنے آیا تو مولانا پیچھے ہٹ کر پھر عہد میں داخل ہو گئے تھے۔ قصبہ محمدی میں مولانا احمد اللہ شاہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ نانا صاحب دیوان بنائے گئے، جنرل بخت خان وزیر دفاع اور مولانا سرفراز علی قاضی مقرر ہوئے۔ مولانا لیاقت علی، مولانا فیض احمد اور ڈاکٹر وزیر خان کونسل کے اراکین تھے۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔